جی خلیل بھائی وہ جو پوچھو میں بلکہ وہ بتا دیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھوک نہیں لگتی اس حوالے سے فرمایا تھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اس کے لیے ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں، وہ آپ بنا کر رکھ لیجئے. یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. آپ نے اپنے گھر بچوں کا بھی یہ مسئلہ بتایا، بڑوں کا بھی بتایا، تو سبھی کے لیے یہ مفید ہے. اور یہ الٹی متلی وغیرہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اس میں آپ 4 چیزیں لے لیں: چھوٹی الائچی اور اناردانہ اور سونف اور خشک دھنیا. یہ ہم وزن لینا ہے، مثال کے طور پہ 50 گرام آپ چاروں چیزیں لے لیں: سونف، چھوٹی الائچی، خشک دھنیا اور اناردانہ. ان چاروں کو باریک پیس لیں اور کھانے سے پہلے ایک چھوٹی چمچ بڑے لے سکتے ہیں اور بچوں کو چوتھائی چمچ یا آدھی چمچ دے دیجئے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ ہوگا. اور ویسے اگر کچھ اس سے بھی مختصر کرنا چاہیں تو اناردانہ اور گڑ، یہ ہم وزن لے کے اس کو بالکل باریک کر لیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں، بچوں کو یہ کھانے کے لیے دے دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کو بھوک لگتی رہے گی. صحیح. اچھا خلیل بھائی یہاں یہ بات بتائیں کہ گڑ جو ہوتا ہے، ایک تو نیا گڑ ہوتا ہے، ایک پرانا گڑ ہوتا ہے. نئے گڑ کو بھی اگر آپ کوئی 4 5 6 مہینے اس کو رکھتے ہیں تو اس کا جو رنگ ہوتا ہے، نئے گڑ کا رنگ تو تھوڑا مطلب سمجھ لیں کہ شفاف سا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے تو رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈل ہو جاتا ہے، گڑ پرانا ہو جاتا ہے. تو پرانا گڑ جو ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان ہے یا فائدہ زیادہ ہے یا کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. پرانے گڑ کا نقصان تو نہیں ہے، صحیح. تو اس کو لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ جو ہے جی اس طرح کا ہو جاتا ہے. اور پھر بہت زیادہ شفاف ہوتے ہیں تو اس میں ایک جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جی سوڈا اس میں ڈالتے ہیں، رنگ کارڈ وغیرہ، تو وہ جی پھر رنگ زیادہ کاٹ، ڈالا جاتا ہے. ٹاٹری جی ٹاٹری بھی ڈال ٹاٹری بھی ڈالتے ہیں نا. ہاں جی، وہ ایک دفعہ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ میل اوپر آ جاتی، تو پھر وہ ساری اس کو نکالتے ہیں. یعنی وہ اس کے اندر یوں سمجھنے کہ جو بھی اس کی اوریجنلٹی ہوتی ہے نا وہ پیوریفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اچھا گڑ جو ہوتا ہے یہ اگر کہیں سے مل جائے تو استعمال کرنا چاہیے، اور پرانا بھی ہو جائے تو ویسے پرانے گڑ کے جو ہے نا گڑ والے چاول بڑے مزے کے بنتے ہیں، رنگ بڑا نکلتا ہے اس کا، یہ بھی ایک ہے بات. چلیں بار آگے چلتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشاد فرمایا تھا ایک اسلامی بھائی نے کہ بچے کا پیٹ پھول جاتا ہے تو ہم اسے سونف کا پانی جو ہے پینے کے لیے ابال کر دیتے ہیں، تو یہ گرم نہیں ہوتا، دے سکتے ہیں اور اچھی چیز ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے. مزید اس اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ علاج فائدہ نہیں کرتا تو اس کے لیے مزید میں علاج عرض کر دیتا ہوں. وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، وہ پانی بنا کر آپ رکھ لیں. ویسے بچوں کے لیے بنے بنائے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو ان کے ہاضمے کو درست رکھتی ہیں، تو مختلف مستند کمپنیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ وہ استعمال کر لیجئے لے کر. ورنہ آپ گھر میں بنانا چاہیں تو گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں سے عرض کرتا ہوں. اجوائن آپ آدھی چمچ چھوٹی لے لیں، چھوٹی چمچ آدھی اجوائن کی. اور دوسری چیز ہے سونف، وہ 1 چمچ لے لیجئے. تیسری چیز آپ نے اس میں شامل کرنی ہے دار چینی، وہ 3 گرام کے آس پاس آپ لے لیں. اور چوتھی چیز ہے پودینے کے پتے، یہ 20 عدد، تازے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اگر خشک پودینہ ہے اس کے پتے تو بھی آپ یہ لے لیں. تو یہ چاروں چیزوں کو 1 گلاس پانی میں پکا لیں. پک کر جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر رکھ لیجئے. تو بچوں کو وقتاً فوقتاً 2 3 چمچ دیتے رہیں، 1 چمچ یا عمر کے حساب سے 2 چمچ 3 چمچ. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بچوں کا جو پیٹ پھول جاتا ہے، پھارا سا ہو جاتا ہے، گیس وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ بعض بچوں کے پیٹ کو جیسے یوں ہاتھ مارو تو ڈھول کی طرح آواز آتی ہے، تو ان بچوں کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا. اسی طرح سے پھیپھڑوں کے حوالے سے سوال کیا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی فرمائے. پھیپھڑے سکڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے جو ہے باقاعدہ علاج کروائیں. تو اس عام طور سے جو ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرف توجہ دینے کے بجائے اس کا پراپر علاج کروائیں، کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو گھر بیٹھ کے ہم اس طرح سے اس کا علاج کریں. تو پراپر کسی اچھے ڈاکٹر سے، اچھے کسی طبیب سے آپ رابطہ کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے یہ کہ بکرے کا گوشت وغیرہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا،
کھانے میں اپنے بکرے کا گوشت بھی شامل کریں اور دیگر طاقت والی چیزوں کا بھی استعمال کریں. تو یہ ہے کہ کسی طبیب سے مشورہ کر کے اپنی غذاؤں کو آپ سیٹ کر لیں. جوڑوں کے درد کے حوالے سے تھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اس کے لیے عام جو مریض ہوتے ہیں اس کے اور جوڑوں کے درد جن کو ہوتا ہے، اس کی غذاؤں میں جو ایسا مریض ہوتا ہے اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسوں کو یعنی جو چیزیں گیس پیدا کرتی ہیں، بعضی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیتی ہیں، مزید اس میں درد وغیرہ ہو جاتا ہے. تو ایسے مریضوں کو چاہیے سب سے پہلے پین کلر دوائیں نہ لیں جس سے درد دور ہو جائے فوری، تو وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، بلکہ اس کے سبب پر غور کریں. بعض اوقات جوڑ سخت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جوڑوں کے اندر جو ہے وہ جیل کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے. جو پرابلم ہے بعض اوقات صرف کمزوری ہوتی ہے، اس وجہ سے جسم میں درد ہوتا ہے. تو سبب کا علاج کریں، مرض کا علاج اگر وقتی کریں گے تو وہ پھر وقتی فائدہ ہوگا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو بھی پرابلم ہے وہ دیکھ لیں، اس کے حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے. ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے تو یہ علاج انشاءاللہ مفید ہوگا. اگر سوجن وغیرہ ہے تو پہلے اس کا علاج کروائیں، پھر یہ علاج نہ کریں. اس کے اندر آپ مکھانے یہ حکیموں کی دکان سے مل جاتے ہیں، مکھانے وائٹ ہوتے ہیں، تو یہ 100 گرام لے لیں. اور 100 گرام آپ اگر شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو مصری بھی لے لیں اس میں 100 گرام. اور تیسری چیز ہے گوند کیکر کی جو گوند ہوتی ہے، گوند ببول بھی اسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی 100 گرام اس میں لے لیں. اور چوتھی چیز آپ نے جو شامل کرنی ہے وہ ہے سنگاڑے، تو یہ 100 گرام یہ بھی لے لیں. چاروں چیزوں کو پیس لیں تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا. اور صبح و شام ایک چمچ دودھ میں ڈال کر اس کو 2-3 ماہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے اگر کمزوری کے سبب سے ہے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اور بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. بچوں کو دودھ میں ڈال کر 1 چھوٹی چمچ آپ دے دیں گے تو وہ یہ خوش ذائقہ بھی ہے، انشاءاللہ بچے اس کو آسانی سے پی سکیں گے. تو سنگاڑا اور گوند کیکر اور اس کے ساتھ مصری اور مکھانے، پھول مکھانے کہا جاتا ہے، تو یہ لے لیں چاروں چیزیں. تو اس کو اس دیے جو عرض کیا ہے اس کے مطابق استعمال کریں. اللہ نے چاہا ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، کیلشیم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیں، مکھانے اور پھول مکھانے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ویسے تو وہ مکھانے وہ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے مٹھائیوں کی دکان سے مل جاتے ہیں، مزاروں سے بھی ملتے ہیں باہر. جی مزار شریف پر بھی باہر مل جاتے ہیں. تو وہ مکھانے ایک الگ ہوتے ہیں، کھانے بھی ہوتے ہیں، پتاسے بھی ہوتے ہیں. جی. تو اس کو پھول مکھانے عام انداز یعنی حکیم کی دکان پہ کوئی مکھانے آگے مانگے گا تو اسے وہی والے دیے جاتے ہیں، پھول مکھانے. ہاں، جو پھول مکھانے بھی کہا جاتا ہے اور مکھانے بھی کہہ دیتے ہیں. صحیح. چلیں اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جی پتاسوں کا تو رواج اب تقریباً ختم ہی ہو گیا. دیکھے ہوئے بھی مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا پتاسے دیکھے. آپ کو تو یاد ہوگا پتاسے یاد ہیں لیکن وہ عرصہ ہو گیا واقعی دیکھے ہوئے. اچھی چیز ہے، اس کا بھی اچھا استعمال ہے. اگر کوئی کڑوی دوا ہے، ایسی ڈراپ ہوتی ہے کڑوی دوا ہوتی ہے، اوپر سے اس کو تھوڑا سا توڑ کے اس میں وہ کوئی دوا ڈال کے بچوں کو کھلائی جا سکتی ہے پتاسے کے اندر. لیکن پتاسا ملے تو پھر بات بنے گی. اب کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے بھی یہ کس شے کا نام لے رہا ہے، یہ کون سے زمانے کی بات ہے. تو یہ زیادہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، تھوڑے سے یوں سمجھ لیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے. 90s کی دہائی میں تو پتاسے تھے، اچھے خاصے تھے. 1990 سے لے کر 2000 تک تو 2000 تک برل کچھ کم ہو رہا تھا. 90 سے 95 تک تو ایک دور تھا، عروج تھا پتاسوں کا، شادی میں بٹتے تھے. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے بچوں کو اور بڑوں کو بھی اللہ پاک صحت اور سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. پروگرام